نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم توفنا مسلمین واحیینا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ یوم نبعث من کل امت شہیدا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی حق کی گواہی یا حق کی شہادت کا یہ مضمون اس صورت میں بلکہ اسی رکوع میں 2 مرتبہ ہے۔ آیت نمبر 89 میں بھی یہ آیا ہے، اور اس سے پہلے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 اور سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں سے اس امت کا نبی یا رسول وہ گواہ بن کر آئے گا، جیسے کہ سورہ الاعراف میں فرمایا گیا ہے کہ ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے۔ یعنی قیامت کے دن روز محشر ہر امتی کی پیشی کے وقت اس امت کا رسول اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور وہ گواہ کی حیثیت میں حاضر ہوں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیری طرف سے جو پیغام مجھے اس قوم کے لیے ملا تھا میں نے پوری کوشش کر کے ان تک پہنچا دیا۔ اب یہ لوگ جواب دہ ہیں اور ان سے آپ محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان کو کوئی عذر پیش کرنے کا موقع ملے گا، یعنی انہیں اس وقت کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا کہ وہ بہانہ کریں یا کوئی عذر کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ تو یہاں پر مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کے کیا ہوگا، کہ اس دن ہر امت پر اس کا نبی گواہی دے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے اللہ کا کلام انہیں پہنچا دیا۔ پھر کافروں کو بہانہ کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا جھوٹ بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ سورۃ مرسلات میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس دن نہ وہ بولیں گے نہ انہیں عذر اور معذرت کی اجازت ملے گی۔ یہ مشرکین کا وہاں حال ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 85۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر اسے ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ قیامت کے دن جب مشرکین عذابوں کو دیکھیں گے لیکن پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ اچانک پکڑ لیے جائیں گے جہنم میں، اور جہنم آن موجود ہوگی جو 70,000 لگاموں والی ہوگی، اور جس کی ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس میں سے ایک گردن نکلے گی جو اس طرح پھن پھیلائے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت جہنم اپنی زبان سے بآواز بلند اعلان کرے گی، میں ہر اس سرکش ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو اور ایسے ایسے کام کیے ہوں۔ چنانچہ وہ کئی قسم کے گناہگاروں کا ذکر کرے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ پھر وہ ان تمام لوگوں سے لپٹ جائے گی اور میدان محشر میں انہیں لپک لے گی جیسے کہ پرندہ دانہ چگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ دور سے دکھائی دے گی تو اس کا شور و غل، کڑکنا بھڑکنا یہ سنیں گے۔ جب اس کے تنگ اور تاریک مکان میں جھونک دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، آج ایک چھوڑ کر کئی موتوں کو پکارو تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونک دیے جائیں گے، لیکن کوئی بچاؤ نہ کر سکیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کافر اس وقت جان لیتے جب کہ وہ اپنے چہروں پر سے اور اپنی کمروں پر سے آگ جہنم کو دور نہ کر سکیں گے، نہ کسی کو مددگار پائیں گے۔ اچانک اللہ کا عذاب انہیں ہکا بکا کر دے گا، نہ انہیں اس کے دفع کرنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی 1 منٹ کی مہلت ملے گی۔ نعوذ باللہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے کہ اے ہماری رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو پھینک دیں گے یہ بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی مشرک لوگ جو ہیں یہ محشر میں جب ان اپنی مقدس ہستیوں کو دیکھیں گے جن کے نام کی وہ دہائی دیا کرتے تھے، یعنی جن کو پکارا کرتے تھے، تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہیں وہ ہستیاں جنہیں ہم پکارا کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن یہ تمام ہستیاں وہاں مشرکین کے مشرکہ عقائد کے اظہار سے بیزاری ظاہر کریں گی کہ ہمارا تم لوگوں سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ تم لوگ دنیا میں ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے سوا ہمیں پکارا کرتے تھے۔ اور یہی مضمون ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 28 اور 29 میں پڑھا تھا۔ یعنی جب مشرکین ان معبودوں کو دیکھیں گے جنہیں وہ دنیا میں اللہ کا شریک بناتے تھے، تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ ان بتوں کو بھی زندگی دے گا، اور مشرکین سے کہا جائے گا کہ ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے لگ جاؤ، یعنی اپنے معبود کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی معبود ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے۔ ابو مسلم اصفہانی لکھتے ہیں کہ مشرکین یہ بات اس امید سے کہیں گے کہ شاید اس طرح ان کے عذاب میں کمی ہو جائے یا ان کا عذاب ٹل جائے یا کم از کم کچھ ہلکا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس دن بتوں کو زبان دے دیں گے، جو ان کی اس بات کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ جس دن لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اصنام ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی بت اور جو لوگ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 87۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے حضور عاجزی پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ عقائد جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی اپنے بتوں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں جو ان کے عقیدے اور نظریات تھے کہ وہ انہیں عذاب سے بچا لیں گے اور اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے، تو ان کے ایسے تمام خود ساختہ عقائد جو ہیں اس دن انہیں کچھ یاد بھی نہیں رہیں گے اور اللہ کا عذاب دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن مشرکین اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور مجسمے عاجز اور انکساری بن جائیں گے، ان کی تمام چالاکیاں اور تمام کفر و عناد سب ختم ہو جائے گا، اور ان کے جو مددگار تھے اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے اور اللہ کا شریک بناتے تھے، سبھی ایک ایک کر کے ان سے چھٹ جائیں گے، اور اس دن نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی ان کا حامی اور ناصر ہوگا، وہ بے یار اور مددگار وہاں اللہ کے حضور کھڑے رہیں گے سر جھکائے ہوئے شرمندگی اور عاجزی میں۔ آیت نمبر 88۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے،
ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے بسبب اس کے کہ فساد وہ جو کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کا عذاب بتدریج بڑھتا چلا جائے گا جنہوں نے نہ صرف حق کو جھٹلایا بلکہ اس کے خلاف سازشیں کی اور لوگوں کو بھی ورگلایا. اللہ کے راستے سے یہ لوگ روکتے تھے. یعنی جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی سزا تو ہوگی، اور اپنے کفر میں اور لوگوں کو گھسیٹنے کی اور ڈبل سزا ہوگی. یہ وہ ہیں جو خود بھی دین سے بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی حق سے دور بھگاتے رہتے تھے. دراصل وہ آپ ہی ہلاکت کے دلدل میں پھنس رہے تھے، لیکن وہ بے وقوف تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے عذاب کے بھی درجے ہوں گے. جس طرح مومنوں کی جزا کے درجے ہیں، جنت میں درجات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ایک کے لیے دوہرا ہے لیکن تمہیں علم نہیں. دوہرا مین ڈبل. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ عذاب جہنم کے ساتھ ہی زہریلے سانپوں کا ڈسنا بڑھ جائے گا، اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ جتنے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ عرش کے تلے سے 5 نہریں آتی ہیں جن سے جہنمیوں کو عذاب ہوگا رات کو بھی اور دن کو بھی. اللہم اجرنا من النار، آمین. آیت نمبر 89. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ ان پر انہی میں سے. یعنی یہ وہی الفاظ ہے جو ہم آیت نمبر 84 میں پڑھ کر آئے ہیں. قیامت کے دن تمام رسول اپنی اپنی امت پر گواہ ہوں گے. سورہ الاحزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے آیت نمبر 45 اور 46 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ. اسی طرح سورہ مزمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 15 میں، یقیناً ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہی دینے والا تم پر جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. اس سے پہلے سورۃ النساء میں ہم نے آیت نمبر 41 پڑھی تھی، وہ بھی اس سے ملتی جلتی تھی. یعنی اس کا مطلب ہے پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ اور آپ کو لائیں گے ان پر گواہ. اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں، اور آپ پر تو نازل ہوا ہے. آپ نے کہا ہاں، میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں. تو میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ اس آیت کی تلاوت پر پہنچا. تو آپ نے کہا بس کرو. تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. امام مسلم میں اس روایت میں مزید اضافہ یہ ہے کہ میں گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا. یہاں ہؤلاء کے لفظ میں قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے جن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کی دعوت پہنچا دی تھی. لہذا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے اے اللہ آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. میں نے اس میں بہت محنت کی، برسا برس ان کے درمیان میں رہ کر ہر طرح کی مشقت اٹھائی. انہیں تنہائی میں فردن بھی بلا کر اور اجتماعی طور پر بھی ان سے خطاب کیا اور ان کو میں دعوت دیتا رہا. میں نے آپ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام اہل عرب تک براہ راست پہنچا دیا اور باقی دنیا تک قیامت کے لیے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منتقل فرمائی.
اب اگر امت اس فرض میں کوتاہی کرے گی تو لوگوں کی گمراہی کا وبال افراد امت پر آئے گا۔ چنانچہ یہ بہت بھاری اور نازک ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے افراد ہونے کے سبب ہمارے کندھوں پر آتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کا ذکر تحویل کعبہ کے ذکر کے فوراً بعد اس طرح فرمایا گیا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا کے بھیجا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس بھاری ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران بہت سی مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اس طرح کے مشکل مراحل سے گزرنے کا طریقہ سورہ البقرہ میں آگے چل کر بتایا گیا ہے آیت نمبر 153 میں کہ اے اہل ایمان، تم مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس راہ میں جان کی بازی لگانے والوں کے لیے خوش نصیبی ہے اور ان کی خوش نصیبی بتائی گئی ہے اور اہل ایمان کی دلجوئی فرمائی گئی ہے آیت نمبر 154 میں، اور مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب وضاحت کرتی ہوئی ہر شے کی، اور یہ ہدایت، رحمت اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی حیات زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے جو مسلم یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں ہر علم اور ہر شے کے بارے میں موجود ہے، ہر حلال و حرام، ہر نافع علم، ہر بھلائی، گزشتہ کی خبریں، آئندہ کے واقعات، دین اور دنیا، معاش، سب کے ضروری احکامات ہیں، اور یہ دلوں کی ہدایت ہے اور رحمت ہے اور یہ بشارت ہے۔ بے شک آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ آپ بنا دیجئے قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔